नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रमज़ान मुबारक के दौरान ATV पर पेश किए जाने वाले खुसूसी प्रोग्राम रहमत रमज़ान में आज हमारे साथ मौजूद हैं गुलबर्गा के मुमताज़ आलिम दीन मौलाना मोहतरम जावेद आलम क़ासमी साहब। आप जामा मस्जिद महबस के खतीब व इमाम हैं और इस्लामी मुफक्किर हैं। आप दारुल उलूम देवबंद से फारिग हैं और साथ ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से भी आपने फरागत हासिल की है। मिली मसाइल पर आपकी बड़ी गहरी नज़र है और साथ ही फ़िक़ही मसाइल पर भी आप बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। आज हमने मौलाना के साथ गुफ्तगू के लिए ज़कात का उन्वान मुंतखब किया है, तो आज के इस प्रोग्राम में सिर्फ ज़कात के मसाइल और फ़ज़ाइल पर मौलाना से गुफ्तगू होगी। मौलाना जावेद आलम क़ासमी साहब, आपका इस प्रोग्राम में इस्तक़बाल है। सबसे पहले हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि कुरान मजीद में ज़कात का ज़िक्र किस तरह आया है। नाज़रीन कराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप सभी को रमज़ानुल मुबारक की रहमतें और बरकतें और सादतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जलाल के दरबार में पेश करता हूँ कि अल्लाह हम सब के तमाम अमाल को कबूल फ़रमाए। आज का जो ये उन्वान है ATV की तरफ से बड़ा ही अहम उन्वान है कि चूँकि ज़कात आम तौर से लोग रमज़ानुल मुबारक के महीने में ही अदा करते हैं और उसकी बड़ी वजह यह है कि जैसा कि हदीस पाक में आया है कि एक करे तो 70 मिलता है। शायद ये पहलू सामने हो, इसलिए खुसूसियत के साथ ज़कात के मसले को रमज़ान में उठाया जाता है और ये मसाइल सामने आ जाएं हमारे तो ज़कात का निकालना करना बड़ा आसान हो जाता है। नाज़रीन कराम, ज़कात का जो ताल्लुक़ है कुरान से वो बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। आप कुरान का मुताला करते हैं तो जगह जगह अक़ीमुस्सलाह व आतुज़्ज़का का लफ्ज़ आता है और मेरे अपने मुताले के मुताबिक तकरीबन 30 से 35 जगहें ऐसी हैं जहाँ पर बड़ी सराहत के साथ अक़ीमुस्सलात के साथ जो है अक़ीमुज़्ज़कात का भी लफ्ज़ आया है। इससे पता चलता है कि ये इस्लाम की बुनियादों में से एक बड़ी अहम बुनियाद है और इसकी तायीद और वजाहत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस से मिलती है कि जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है और उसमें से तीसरी बुनियाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात को करार दिया है। तो कुरान की वजाहत उस हदीस से होती है और इससे ही ज़कात की फ़र्ज़ियत मालूम होती है। जैसे नमाज हमारे लिए फ़र्ज़ है, ऐसे ही ज़कात भी हमारे लिए फ़र्ज़ है और यह कुरान के नस से साबित है। उलमाए तहक़ीक़ ने इसमें इस बात बड़ी वजाहत के साथ लिखी है और वो भी हमारे सामीन के लिए, नाज़रीन के लिए बड़ी मुफीद हो सकती है, इसलिए कि हम इस्लाम के आमाल को जब तक तहक़ीक़ के साथ नहीं करेंगे उससे फ़ायदा नहीं होगा। उलमाए तहक़ीक़ ने लिखा है जिस तरीके से ज़ोहर की नमाज़ 4 रकात है तो 4 के बजाय अगर हम 3 पढ़ेंगे या 5 पढ़ेंगे तो नमाज हमारी अदा नहीं होगी। ऐसी ज़कात के ताल्लुक़ से उलमाए तहक़ीक़ लिखते हैं कि हमारा जो माल है वो जिस भी नौइयत का माल हो, उस माल के टोटल माल के अंदर हमारे जो ज़कात वाजिब है, अगर हम 2.5% का हिसाब लगाकर और तहक़ीक़ के साथ निकालेंगे तभी हमारी ज़कात अदा होगी। हम अंदाज़े से अदा करेंगे तो हमारी ज़कात अदा नहीं होगी। यानी कुल माल का 2.5% अदा करना होगा। तो ये ज़कात को फ़र्ज़ करने का मकसद क्या है? जी, ज़कात के फ़र्ज़ करने का बड़ा अहम मकसद तो ये है, पहले ज़कात का जो लफ्ज़ है कि हमारे माल की सफ़ाई हो जाती है और दूसरे कुरान कहता है खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुतहिरहुम, कि उनका माल लीजिए और उस ताकि वो माल पाक हो जाए, बाकी जो माल है वो पाक हो जाए। इसका एक बुनियादी मसला तो ये। दूसरा बुनियादी मसला यह है कि हमारे माशरे से, समाज से जो गुरबत है, इफ़लास है, अल्लाह ताला किसी को बहुत दौलत दिया है और किसी को दौलत अल्लाह नहीं दिया किसी वजह से, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला ने ख़ुद इस बात को रखा है कि इनका माल इनको लीजिए और इनके गरीबों को लौटा दीजिए। इनका माल इनसे ले करके गरीबों को लौटा दी। 2 फ़ायदा हुआ, एक तो हमारी फ़र्ज़ियत जो हमारे ऊपर थी वो फ़र्ज़ियत ख़त्म हो गई और जो ड्यूटी हमारी थी हमने ड्यूटी को अदा कर दिया। दूसरे उसका नतीजा निकलेगा कि माशरे के अंदर जो नाबराबरी है माशी एतबार से और जो है माली नाबराबरी है, उसके अंदर जो है अगर हम ज़कात को सही अंदाज में निकालें तो जो गरीब गुरबा हैं वो भी जो है अपने ख़त्ते इफ़लास से ऊपर आ सकते हैं और समाज के अंदर, माशरे के अंदर उनको जो है एक अच्छा मकाम मिल सकता है। ये ज़कात जो है रमज़ान मुबारक में ही अदा करने का हुक्म क्यों दिया है? ऐसा कोई तो हुक्म नहीं है कि रमज़ान जो है रमज़ान में ही अदा की जाए, बल्कि शरई मसला जो है, फ़िक़ही मसला ये है कि ज़कात का जो मसला है कि जिसको जो साहब निसाब है, जिसके पास 52.5 तोला चांदी है या उसकी मालियत के बराबर बैलेंस है, या जो है जो 52.5 तोला चांदी है या 7.5 तोला सोना है या उसके बराबर माल है और उस पर साल गुजर जाए,
تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ مثال کے طور پر اگر میرے پاس جو ہے 52.5 تولہ چاندی ہے یا جو ہے 7.5 تولہ سونا ہے یا کچھ چاندی ہے اور کچھ سونا ہے، تو اب دونوں کو ملا دیا جائے گا۔ کچھ سونا ہے یعنی سونا بھی نصاب کو نہیں پہنچ رہا ہے، چاندی بھی نصاب کو نہیں پہنچ رہی ہے، لیکن جب دونوں کو ملایا جائے گا تو چاندی کا نصاب بن سکتا ہے، تو اب اس کے اوپر سال کا گزرنا ضروری ہے۔ تو فقہاء لکھتے ہیں کہ سال کا جو اعتبار کیا جائے گا وہ انگریزی مہینے کا سال کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، بلکہ جو ہے اسلامک جو مہینہ ہے اس مہینے کا اعتبار کیا جائے گا۔ تو رمضان میں ہی کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ کسی بھی اسلامک مہینے کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں اور آپ کا سال وہ پورا ہو جائے گا، تو اسلامک مہینے کا اعتبار کیا جائے گا۔ چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ مقدس مہینہ ہے اور حدیث پاک میں آیا کہ آپ ایک عمل کریں تو 70 بدلہ اس کا ملتا ہے، اس لیے لوگ اس مہینے میں نکالتے ہیں، کوئی اس میں نکالنا لازم اور ضروری نہیں ہے۔ یہ زکوٰۃ کے مد کتنے ہیں؟ زکوٰۃ کے مصارف قرآن نے 8 بیان کیے ہیں۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل وغیرہ، تو 8 مدات ہیں۔ اس میں جو بنیادی چیز ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جس کی وضاحت فرمائی ہے کہ حالات کے اعتبار سے 8 مدات تو ہیں۔ بعض ائمہ کا مسئلہ یہ ہے کون سے ہیں، کن کن کو دی جائیں؟ اس میں دیکھیے مسکین ہیں، فقراء ہیں، محتاج ہیں، مسافر ہیں اور زکوٰۃ وصولنے والے ہیں، اور جو ہے اس میں سارے آ جاتے ہیں اس میں للفقراء والمساکین۔ تو اس میں جو ہے اب تو وہ نہیں ہے، لیکن جو ہے اس میں سے اگر ہم غلام آزاد کرانے کا مسئلہ تھا، اب غلام کا مسئلہ تو نہیں ہے، لیکن جو ہمارے موجودہ زمانے میں قیدی ہیں جو بے قصور جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، اس کو بھی ہم جو ہے اس میں صرف کر سکتے ہیں۔ تو یہ دینی مدارس کو بھی زکوٰۃ دی جا رہی ہے؟ جی جی، تو اس کا جواز ہے؟ بالکل اس کا جواز ہے، اس لیے کہ جو قرآن کا وہ ہے وہ انما الصدقات للفقراء والمساکین، تو فقراء اور مساکین جب سب سے پہلے قرآن نے ذکر کیا ہے، یہ میں تھوڑا بہت ڈفرینس بیان کرتے ہیں فقہاء کہ بھی مساکین اور فقراء میں کیا فرق ہے۔ تو اس اعتبار سے جو مدارس کو زکوٰۃ دی جاتی ہے اس سے دو فائدہ ہوتا ہے۔ ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ جیسے فقراء اور مساکین عموماً جو ہے بچے مدرسوں کے اندر جو دینی مدرسے ہوتے ہیں اس میں فقراء اور مساکین کے بچے ہوتے ہیں، عموماً پورے تو نہیں ہوتے، لیکن جو ہے اکثر مدرسے ایسے ہیں جس میں یہ اس کا سسٹم کیا جاتا ہے۔ تو اس کا 2 فائدہ ہوتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ ہماری زکوٰۃ جو ہے مصرف زکوٰۃ جو ہے فقراء اور مساکین اس میں حل ہو جاتی ہے، اور دوسرے اس کے ذریعے سے دین کی خدمت بھی ہوتی ہے، یعنی دین کی جو تعلیم ہے اس تعلیم کی اشاعت میں، اس کی ترویج میں، اس کے جو ہے تبلیغ میں، اور دوسرا فائدہ اس کا حاصل ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے دینی مدارس جو ہے اس کے مستحق بھی ہیں، اس میں یتیم بھی ہیں اور فقراء بھی ہیں اور مساکین بھی ہیں، اور بھی بہت کئی ایک مدات اس میں آ جاتے ہیں، اس لیے جو ہے اس میں دے کر کے لوگ دونوں فائدہ حاصل کرتے ہیں، ایک تو ان کی مدد بھی ہوتی ہے اور دوسرے جو ہے دینی تعلیم کا بھی کی ترویج ہوتی ہے، اس لیے 2 فائدہ اس سے حاصل ہوتا ہے۔ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم جیسے دنیاوی مدارس ہے، غریب طلباء ہیں، ان کی تعلیمی مدد کے لیے بھی زکوٰۃ کی رقم استعمال کی جا سکتی ہے؟ بالکل بالکل، آپ نے جو میں بھی مسئلہ جو بتانے جا رہا تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے کہ 8 مدات تو ہیں، بعض فقہاء کہتے ہیں کہ زکوٰۃ پورے 8 مدات میں ہی اگر آپ دیں گے تب ادا ہوگی، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقاہت کا پتہ چلتا ہے، اللہ نے جو آپ کو صلاحیت عطا فرمائی تھی، جو ہے بے پناہ صلاحیت کے مالک تھے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ حالات کے اعتبار سے دیکھا جائے گا کہ حالات کیسے ہیں، اور حالات جس چیز کا تقاضا کریں وہی اس وقت کا زکوٰۃ کا سب سے بڑا مصرف ہو جائے گا۔ تو اس وقت جو ہمارے ملک میں یا پوری دنیا میں تعلیمی دوڑ چل رہی ہے، ایجوکیشن کی جو ہے ہڈ لگی ہوئی ہے، تو اگر ہم دیکھیں کہ ایجوکیشن کے اندر ہمارے جو عصری تعلیم کے اندر اگر ہم زکوٰۃ کو دیتے ہیں تو ہمارے بچے ڈاکٹر بن کے نکل سکتے ہیں، اور ہمارے بچے جو ہے اور دوسرے انجینئر بن کے نکل سکتے ہیں، اس سے قوم و ملت کی بھی خدمت ہو سکتی ہے اور ہمارے دین کی تبلیغ بھی ان کے ذریعے سے ہو سکتی ہے۔ تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی ضرورت ہے۔ ابھی کل ہی ایک معاملہ آیا جو ہے، ایک بچی کا آخری سال ہے میڈیکل کا، اور حالات اس کے اوپر آ گئے بیچاری کے اوپر، اللہ اس کی مدد فرمائے، تو لوگوں نے مشورہ کیا اور طے بھی ہوا کہ بھئی زکوٰۃ کے ذریعے سے اس کی مدد کی جائے، اللہ نے جن کو دیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں آپ کا سوال بڑا اہم ہے حالات کے اعتبار سے، کہ ہمیں چاہیے کہ جو ہے ہم اس تعلق بھی فکر کریں کہ جو بچے غریب ہیں اور صلاحیت والے ہیں اور اچھی صلاحیت ہے ان کی، تو ان کی بھی زکوٰۃ کے ذریعے سے مدد کی جائے، تاکہ سماج میں اچھے ڈاکٹرز، اچھے انجینئرز اور اچھے لائرز نکل کر کے آئیں، اس سے ہمارا بھی تعارف ہوگا، اسلام کا تعارف ہوگا اور ملک و قوم کی خدمت بھی ہوگی۔ اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے مولانا کہ
जैसा ज़कात देने का मकसद ही ये है जी कि ज़कात लेने वाले ज़कात देने वाले बन जाए। बिल्कुल बिल्कुल तो ये डॉक्टर्स इंजीनियर्स अगर बनेंगे तो ये ज़कात देने वाले हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बहुत दीनी मदारिस के मुकाबले में जी जी ये बच्चों की भी मदद ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। वो भी एक हमारे शोबे का और हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हैं और वहाँ भी जो है इस मद को इस्तेमाल में लाया जा सकता है। ये एक सवाल ये है कि जो लोग ज़ाती मकान में रहते हैं जी या उनकी अब गाड़ियाँ होती हैं खुद जी की, जी गाड़ियाँ भी कई लाख की हैं आजकल, जी 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 तो क्या इनके इस्तेमाल और ज़ाती मकान पर भी ज़कात देना जी का अहकाम है? देखिए, शरीयत ने हमारे लिए बड़ी आसानियाँ पैदा की हैं। जी कुरान कहता है युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र। अल्लाह ताला तुमसे आसानी चाहता है, मुश्किल नहीं चाहता। जी तो अल्लाह ताला ने जो निज़ाम दिया है ज़कात का, बड़ा प्यारा निज़ाम है। जी हमारा मकान जो रहाइश का मकान है, चाहे कितना महंगा क्यों ना हो, जी कितना महंगा क्यों ना हो, गरचे कि उसमें भी हमें एतदाल बरतना चाहिए। जी लेकिन अगर कोई एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ कि बड़ा महंगा ही को मकान ना हो, लेकिन मकान की ऊपर ज़कात नहीं है, ऐसे हमारी इस्तेमाल की जो गाड़ियाँ हैं उन गाड़ियों पर भी ज़कात नहीं है, चाहे वो गाड़ी हमारी कितनी महंगी क्यों ना हो, उस पर ज़कात नहीं है। लेकिन किराए के मकानात वगैरह और दुकानात बनाते हैं जी लोग, जी जी उन पर क्या हुक्म है? हाँ, उनके ऊपर भी जैसे हमने मकान बनाया कि हम उससे किराया वसूल करेंगे, जी या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया हमने कि उससे किराया वसूल करेंगे, जी तो उसकी मालियत पर ज़कात नहीं होगी। मिसाल के तौर पर हमने मकान बनाया, 50 लाख रुपए का मकान बनाया और हमने उसको पूरा किराए पर दे दिया, तो किराए की नीयत से अगर हमने उसको बनाया है तो अब मकान की मालियत पर ज़कात नहीं होगी, बल्कि उससे जो किराया हमको हासिल होगा, अगर वो किराया जो है खा पी करके साल पूरा होने के बाद बचता है तो उसके ऊपर ज़कात होगी। यानी आमदनी भी अगर जी जी अपने इस्तेमाल में आने के बाद जो बचती है। उस पे होती है। तो इसी तरह ख़वातीन के ज़ेवरात होते हैं, जी जी तो वो बाज़ ख़वातीन के पास 7.5 तोले से ज़्यादा जी जी सोने के ज़ेवरात होते हैं, जी जी तो उस पर क्या हुक्म है ज़कात? ख़वातीन के जो ज़ेवरात हैं सोने और चांदी वगैरह के, जी उसके ऊपर जो है शरीयत ने ज़कात रखी है अच्छा कि अगर वो निसाब को पहुंच रहे हैं तो उसके ऊपर ज़कात देनी पड़ेगी। और ख़ास तौर से सवाल बार बार आता है ख़वातीन के उस ताल्लुक़ से कि भाई उनके पास 7.5 तोला सोने का ज़ेवर है, लेकिन उनके पास देने के लिए कुछ नहीं है। ये सवाल बहुत बार बार आता है, तो बार बार सवाल करते हैं भाई अब क्या किया जाए, 7.5 तोले का ज़ेवर तो है, लेकिन हम ज़कात देने के लिए खातून के पास कुछ भी नहीं है। तो शरीयत ये कहती है कि आप जो 7.5 तोला सोना है जो ज़ेवर की शक्ल में है, आप उस सोने से ही थोड़ा सा तोड़वा करके ज़कात दे दें ताकि उसका जो सिलेबस है कम हो जाए। सिलेबस जब तक रहेगा उस वक़्त तक उसको ज़कात देनी पड़ेगी, आप चाहे जहाँ से दें। सिलेबस जैसे ही ज़रा कम होगा ज़कात ख़त्म हो जाएगी, उस पर ज़कात नहीं होगी। इस ताल्लुक़ से और बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। मिसाल के तौर पर एक शख्स है जो पहले से ज़कात देता है, ये सवाल भी बहुत आता है बार बार। मिसाल के तौर पर एक बंदा है जो पहले से ज़कात देता है, यानी पुराना सेठ कह सकते हैं, पुराना ज़कात देने वाला है। अब पुराना ज़कात देने वाला बंदा है, उसके कारोबार बहुत हैं। अब वो सवाल बार बार आता है कि भाई अब मेरे पास मेरा ज़कात जो है रमज़ान में निकालने का मेरा टाइम है, रमज़ान से एक दिन पहले जो ज़कात निकालने से एक दिन पहले या कुछ घंटा पहले मेरे पास और माल आ गया, मेरे पास 50 लाख का मैं मालिक था, फिर मेरे पास 10 लाख रुपए और आ गया, तो अब मैं क्या करूं? तो शरीयत ये कहती है कि जो पुराना ज़कात देने वाला है वो उस माल में ऐड कर लेगा। उस नए माल पर साल गुजरना ज़रूरी नहीं है, नए माल पर साल गुजरना ज़रूरी नहीं है, बल्कि जो पहले से ज़कात दे रहा है, ज़कात निकालने से पहले जितना भी माल आ जाएगा वो उसमें ऐड कर लिया जाएगा और पूरे माल की ज़कात देनी पड़ेगी। हाँ, जो नया सेठ है, ज़कात निकालने के बाद अगर फ़ायदा हो तो जी उसके लिए क्या सूरत है? ज़कात निकालने के बाद आया तो फिर अब नहीं है, फिर अब वो जब ज़कात निकालने का टाइम आएगा जब देखा जाएगा। और इसी तरह आपने बताया कि अगर ख़वातीन के लिए 7.5 तोले से ज़्यादा सोना रखना भी मुनासिब नहीं है, जी क्योंकि जी अगर वो ज़कात अदा करने के मौक़िफ़ में नहीं है, जी जी या शोहर की तरफ से भी ज़कात वो अदा की जा सकती है। अब वो शोहर उसको दे दे पैसा और उसकी तरफ से ज़कात निकाल दे, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में कंबाइन फैमिली है और मियाँ बीवी का जो है एक ही मसला समझा जाता है। दूसरे और मुल्कों में तो ऐसा नहीं है, बल्कि अगर बीवी मालदार है तो बीवी खुद ज़कात देती है, उसको इसका एहसास होता है। हमारे पास ऐसा है कि कंबाइन फैमिली होती है और इसका एहसास नहीं होता कि भाई मैं मालदार हूँ तो मुझे ज़कात देनी है, और शोहर के ऊपर ढकेल देते हैं और शोहर बीवी के ऊपर कर देता है, तो अब वो दे दिया तो उसकी तरफ से भी अदा हो जाएगी। नाज़रीन, हम यहाँ एक मुख्तसर से वक्फे के लिए रुकेंगे, वक्फे के बाद फिर मौलाना से ज़कात के मसाइल और फ़ज़ाइल पर गुफ्तगू जारी रहेगी।
مدنی مینار خوبصورت، شاندار، قدیم اور جدید طرز کے مینار، RCC سیمنٹ کے 6 فٹ سے لے کر 60 فٹ تک کے مینار اور جالیاں اب نئے ڈیزائن میں، مضبوط اور خوشنما مینار، محراب، ممبر اور مساجد میں نماز کے اوقات کے لیے ڈیجیٹل واچ کی تعمیر کے لیے آج ہی رقم پیدا کرے۔ مدنی مینار، ہاگرگر روڈ، گلبرگہ۔ پروپرائٹر غلام نبی۔ کانٹیکٹ 8197867426۔ کرناٹکا بیٹری شاہپور میں پچھلے 25 سالوں سے قائم ہے۔ کرناٹکا بیٹری کی مختلف برانچز گلبرگہ اور یادگیر میں بھی موجود ہیں۔ واجبی داموں میں عمدہ قسم اور برانڈ کے بیٹریز آپ کو صرف کرناٹکا بیٹریز میں ملیں گے۔ لیف فاسٹ اور ایکسائٹ کمپنی کے 2 ویلر، 4 ویلر، UPS، انورٹر اور ای رکشا بیٹریز کرناٹکا بیٹریز میں دستیاب ہیں۔ جلد ہی تشریف لائیں۔ کرناٹکا بیٹری، اپوزٹ KMF ڈائری، ہمناباد روڈ، کلبرگی۔ مزید تفصیلات کے لیے رابطہ پیدا کریں پروپرائٹر امتیاز احمد۔ کانٹیکٹ نمبر 9740231498 9448427634۔ ناظرین، وقفے پر جانے سے قبل مولانا سے زکوٰۃ کی ادائیگی کے مسائل پر گفتگو ہو رہی تھی۔ مولانا، میں نے ایک سوال آپ کے سامنے رکھا تھا کہ شاپنگ کمپلیکس جو ہوتے ہیں ان کا بھی زکوٰۃ، ان کی ادائیگی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اسی طرح آپ نے اس کی وضاحت تو کر دی، بعض مساجد کے بھی شاپنگ کمپلیکس ہوتے ہیں، دینی مدرسوں کے یا درگاہوں کے، تو ان شاپنگ کمپلیکس کے بارے میں کیا وضاحت ہے زکوٰۃ؟ اگر ان شاپنگ کمپلیکسوں کا کوئی مالک ہے اور وہ مالک اس کا ہے تو پھر اس کے اوپر جو ہے اس کے پاس جو بیلنس اس کا ہوگا، چاہے وہ کرائے کی شکل میں آئے چاہے دوسری شکل میں آئے۔ مساجد کی کمیٹیاں ہوتی ہیں اس کی؟ جی۔ اب مساجد کی جو کمیٹیاں ہیں ان کمیٹیاں اس کی مالک نہیں ہوتی، نگراں ہوتی ہیں۔ یہ اوقافی پراپرٹیز ہوتی ہیں، اس کا مالک اللہ ہوتا ہے۔ تو ان مالوں کے اوپر جو ہے اس اعتبار سے اس کے مالک نہیں ہوتے، اس لیے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ متولی بھی اگر ہے؟ جی، متولی اگر وہ ہے، اگر اس کا مالک ہے، وہ مالک تو ہوتا نہیں وہ، لیکن اگر مالک بنتا ہے ہاں تو بھی جو ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جی۔ اب یہ بعض خواتین اور والدین اپنی لڑکیوں کی شادیوں کے لیے زیورات جمع کرتے ہیں اور رقم جمع کرتے ہیں، تو کیا ان پر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے؟ یہ مسئلہ جو ہے بہت آتا ہے، اللہ کو جزائے خیر دے، آپ نے سوال اٹھایا کہ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھئی ہم نے حج کے لیے پیسہ جمع کر رکھا ہے، ہم نے بچیوں کی شادیوں کے لیے پیسہ جمع کر رکھا ہے، تو یہ جمع آپ نے جو کیا ہے، اگر آپ کے اس میں آتا ہے، روٹین میں آتا ہے کہ بھئی آپ مالدار ہیں، پہلے سے زکوٰۃ دے رہے ہیں، تو اس مال میں بھی آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی جو آپ نے بچی کی شادی کے لیے جمع کیا ہے یا حج کے لیے بھی جمع کیا ہے، جب تک وہ پیسہ خرچ نہیں ہو جاتا۔ وہ آپ نے نکالا، خرچ ہو گیا تو پھر نکل گیا وہ، لیکن اگر آپ نے اس کو جمع رکھا ہے اور آپ کا زکوٰۃ دینے کا ٹائم آ گیا ہے تو پھر اس مال سے بھی آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اب جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، جی وہ لوگ اگر رقم جمع کریں یا زیورات بنائیں تو ان پر بھی زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے؟ اگر وہ اس کے سلیبس کو زندگی میں وہ لوگ کبھی اگر سلیبس کو پہنچتے ہیں تو زکوٰۃ دینی پڑے گی، چاہے بھلے نہ دیں، اگر نہیں دیں اس کا ابال آئے گا ان کو، لیکن اگر سلیبس کو پہنچتا ہے وہ مال اور پھر سال پورا ہو جاتا ہے، جیسے میں نے کہا کہ بھئی چاہے وہ سونے کا نصاب ہو یا چاندی کا نصاب ہو یا دونوں کو ملایا جائے، تھوڑا چاندی ہے تھوڑا سونا ہے، صاحب نصاب نہیں ہے، کسی طرح سے رقم جمع کیا اس دوران رمضان یا ایک سال ہو رہا ہے تو اس کے لیے کیا ہو؟ اگر وہ سال پورا ہو گیا اور وہ مال سلیبس کو پہنچ گیا تو اس کو بھی دینی پڑے گی۔ اچھا، سلیبس یعنی 7.5 تولہ یا 52.5 تولہ۔ اگر اس کو جو ہے اس کا مالک بنا دیا بچی کو، جس کی شادی ہے، جس کا وہ ہے، تو پھر اس کا مسئلہ الگ ہے۔ اچھا، اس کا کیا مسئلہ؟ اس کا مسئلہ ہے کہ اگر وہ بچی کے پاس اتنا سونا چاندی آ گیا اور وہ بھی نصاب کو پہنچ رہا ہے، پھر سال گزر جائے تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ جی۔ اب یہ فکس ڈپازٹ کرتے ہیں لوگ، جی، اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے؟ جی۔ فکس ڈپازٹ جو کیا جاتا ہے، اب فکس ڈپازٹ کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے، اس لیے کہ ہمارا مال ہے، البتہ جو مال ہم نے کیا ہے اس پر ہی زکوٰۃ ہوگی، جو اس میں ایڈ ہو کے آتا ہے وہ حرام مال ہے،
اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. اور ایسی ایک سوال اور بار بار آتا ہے کہ بھائی اس پہ بہت سوالات آتے ہیں، جیسے آپ نے فکس ڈپازٹ کا کیا یا ہمارا بینک میں اور بھی پیسہ ہے، تو وہ مال جس کے آنے کی امید ہے 100% کہ مال ہمارے پاس آئے گا، چاہے 2 سال کے بعد آئے 4 سال کے بعد آئے، پوری امید ہے، تو شریعت کہتی ہے کہ اس مال پر زکوٰۃ ہے، اور جب سے آپ نے رکھا ہے پچھلے سال کا بھی زکوٰۃ دینی پڑے گی آپ کو. مثال کے طور پر اگر میں نے 5 سال کے لیے فکس کیا، گرچہ فکس ڈپازٹ کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کرتا ہے ایسا، 5 سال کے لیے میں نے فکس ڈپازٹ کیا اور 5 لاکھ روپے کیے، اب 5 سال پورے ہو گئے تو یہ پورے 5 سال کی زکوٰۃ مجھے دینی پڑے گی. 5 لاکھ شریعت البتہ اتنی سہولت دیتی ہے کہ بھئی آپ کے پاس وہ مال آ جائے اس کے بعد زکوٰۃ دیں، لیکن پچھلے سال کی دینی پڑے گی. اور ایک سوال اور بہت اہم ہے، آپ نے تذکرہ کیا تو چھڑتا ہوں، رہن کا مال ڈالتے ہیں کہ عام طور پر لوگ رہن ڈال دیتے ہیں. مثال کے طور پر میں نے کوئی مکان رہن پر لیا 10 لاکھ روپے دے کر کے، تو مکان تو میں لے لیا، 10 لاکھ روپے سامنے والے کو دے دیا، اب وہ 10 لاکھ روپے کی زکوٰۃ کون دینا؟ جس کو دیا ہے وہ دینا یا میں دینا؟ تو شریعت اس میں رخصت چھوٹ دیتی ہے کہ نہ اس کو زکوٰۃ دینی ہے نہ مجھے زکوٰۃ دینی ہے. ہاں جب وہ مال میرے پاس آ جائے گا اس کے بعد اس پر زکوٰۃ دینی پڑے گی. اسی طرح شیئر مارکیٹ میں بھی لوگ پیسے لگاتے ہیں یا انویسٹ کرتے ہیں، سرمایہ کاری کرتے ہیں، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ یہ شیئر مارکیٹ کا بھی حال یہی ہے. شیئر مارکیٹ ہمیں معلوم رہتا ہے، آج کل نیٹ کی دنیا ہے، کہ میں نے کتنے حصص لیے ہیں. مثال کے طور پر میں نے کسی بھی کمپنی میں یا مختلف کمپنیوں میں نے 10 حصے لیے ہیں، تو اب مجھے معلوم ہے کہ میں نے 4 سال پہلے حصہ لیا تھا، 4 سال پہلے اس کی کیا ویلو تھی، اب 4 سال کے بعد کیا ویلو ہے. تو اس کی تفصیل نکالنے کے بعد جو ہے جب میں زکوٰۃ دینے جا رہا ہوں تو اس کی موجودہ جو کرنٹ ویلو ہے اس ویلو کے اوپر زکوٰۃ دینی پڑے گی. مثال کے طور پر 4 سال پہلے اس کی 4 لاکھ کی ویلو تھی، لیکن اب 4 سال کے بعد اس کی 40 لاکھ کی ویلو ہو گئی ہے، تو اب مجھے 40 لاکھ کی ویلو پر زکوٰۃ دینی پڑے گی. جی اب بہت سارے لوگ پلاٹس خرید کر چھوڑ دیتے ہیں، کھلے پلاٹس، تو اس پر بھی زکوٰۃ کا حکم ہے؟ جی اس پر بھی زکوٰۃ کا حکم ہے. شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر آپ نے پلاٹ یا زمین خریدا ہے تو آپ کی نیت دیکھی جائے گی. اگر آپ نے اس لیے خریدا ہے کہ بھائی میں اپنے بچوں کے لیے مکان بناؤں گا یا خاندان کسی ممبر کے لیے مکان بناؤں گا، تو شریعت آپ کو رخصت دیتی ہے کہ وہ پلاٹ کتنا ہی مہنگا اور قیمتی کیوں نہ ہو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے پلاٹ اس نیت سے خریدا ہے کہ مہنگا ہوگا تو بیچوں گا، آگے کچھ کاروبار کروں گا یا کچھ اور کروں گا وغیرہ، تو تجارتی مقصد اگر ہے، نیت بالکل وہ ہے کہ اگر تجارتی نیت ہے تو شریعت کہتی ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. یہاں بھی ایک بات کی وضاحت بہت ضروری ہے، یہ سوال بھی بہت آتا ہے کہ میں نے ایک پلاٹ خریدا جو ہے 5 سال پہلے، وہ پلاٹ میں نے 5 لاکھ کا خریدا تھا، لیکن اب 5 سال کے بعد اس کی ویلو 50 لاکھ کی ہو گئی. پلاٹ خریدا تھا 5 سال پہلے 5 لاکھ کا، لیکن اب 5 سال کے بعد اس کی ویلو ہو گئی 50 لاکھ. تو اب شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ 5 لاکھ میں 5 لاکھ کی زکوٰۃ نہیں دیں گے، آپ کی جو کرنٹ ویلو ہے زکوٰۃ دیتے وقت جو کرنٹ ویلو ہے 50 لاکھ کی، آپ کو ٹوٹل 50 لاکھ کی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی جو مارکیٹ ویلو ہے. یہ بعض سرکاری ملازمین ہیں، جی خانگی ملازمین بھی ہیں، ان کی تنخواہیں اتنی زیادہ ہے کہ وہ صاحب نصاب میں شامل ہوتے ہیں، جی تو ان کے لیے کیا حکم؟ جو بھی ہو، چاہے وہ خانگی ملازم ہو یا گورنمنٹ کا ملازم ہو یا تاجر ہو، کوئی بھی ہو، اگر اس کے پاس سلیبس پورا ہوتا ہے، نصاب پورا ہوتا ہے، سال گزرنے کے بعد کھا کر کے پی کر کے لے کر کے دے کر کے سال پورا ہو گیا، اب پھر کچھ بیلنس بچ رہا ہے اور وہ بیلنس سلیبس کو پہنچ رہا ہے، تو شریعت کہتی ہے کوئی بھی ہو، تو سماج کا کوئی بھی بندہ ہو یا بندی ہو، اس کے اوپر زکوٰۃ دینی پڑے گی. سال کی پوری تنخواہ اگر ہم جمع کریں جی تو اس پہ زکوٰۃ ہوگی، یا پھر یہ ماہانہ جو تنخواہ لے کے خرچ کر رہا اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچ رہا؟ نہیں، بس اس میں دیکھا جائے گا. مثال کے طور پر جیسے آج میں زکوٰۃ نکالنے جا رہا ہوں تو میں سال بھر کھایا بھی، پیا بھی، لیا بھی، دیا بھی، شریعت اس کو نہیں پوچھتی. شریعت پوچھتی ہے کہ اب آج سال پورا ہو رہا ہے، آپ کے پاس کتنا بچ رہا ہے، اب کرنٹ ویلو کیا ہے. اب اس میں بہت سے لوگ جو ہے بڑے کاروباری رہتے ہیں، ان کا قرضہ بھی رہتا ہے، تو شریعت یہ بھی چھوٹ دیتی ہے کہ آپ سال بھر کاروبار کریے، سال بھر کے بعد جس دن آپ کو زکوٰۃ دینا ہے آپ دیکھیے کہ آپ کا ٹوٹل بیلنس کتنا ہے، پھر آپ کا قرضہ کتنا ہے، آپ ٹوٹل بیلنس کیجئے، سونے کا، چاندی کا، پلاٹ کا، اور جو ہے آپ کے دکان میں جو سامان تجارت ہے اس کا، وہ سب ٹوٹل کرنے کے بعد اب دیکھیے آپ کتنا بیلنس ہے. اب اس بیلنس کے اندر آپ دیکھیے میرا قرضہ کتنا دینا ہے، اب وہ قرضہ نکال دیجئے. قرضہ نکالنے کے بعد جو بیلنس بچتا ہے شریعت کہتی سال پورا ہو گیا، اب اس میں سے 2.5% نکال دیجیے. جی مولانا یہ کہا جا حکم ہے کہ زکوٰۃ جا کر دی جائے مستحقین، جی لیکن آج ہو رہا یہ کہ زکوٰۃ لینے کے لیے لوگ آ رہے ہیں. جی جی جی
تو اس بارے میں یہ بھی ہماری کمزوری ہے ایمانی، ہم اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے، اپنی ڈیوٹی نہیں سمجھتے. یہ ہماری ڈیوٹی، جیسے نماز میں نے کہا جیسے نماز فرض ہے ویسی ایکول زکوٰۃ بھی فرض ہے. اور جیسے نماز ہم جا کر کے پڑھتے ہیں، اللہ کے گھر میں جاتے ہیں، آپ نے جو سوال کیا، اور بہت ہی اچھا وہ عمل ہے کہ ہم جا کر کے خود زکوٰۃ دیں، لیکن نہیں جاتے تو اس کی بھی گنجائش ہے شریعت میں، اس لیے کہ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے زکوٰۃ وصول کرنے والوں کو طے کرتے تھے اور خود جا کر کے وہ زکوٰۃ وصول کر لاتے تھے، تو اس کی بھی گنجائش ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم جا کر کے خود دیں کہ بھئی ہماری یہ ڈیوٹی ہے، ہماری ذمہ داری ہے، لیکن اگر سستی اور کاہلی کی وجہ سے نہیں جا سکتے. عاملین کو تو ٹھیک ہے کی جائے، لیکن جو مستحقین ہیں جی جی ان کو گھروں پہ بلا کر زکوٰۃ کے کپڑے یہ رقم وغیرہ دینا، اس سے زکوٰۃ کا جو منشا ہے وہ پورا نہیں ہوتا. جی 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 اس میں زکوٰۃ کا منشا بھی پورا نہیں ہوتا، اور دوسرے جو ہے ایک طرح کی ان کے عزت نفس کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، اس کا بھی خیال ہونا چاہیے. اس وقت بہت بڑی وبا بن چکی ہے، آپ نے اچھا موضوع چھیڑا، اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے. اس لیے کہ کسی کو اللہ مالدار بنایا ہے تو اللہ ہی بنایا ہے، اور کسی کو غریب بنایا ہے تو بھی اللہ ہی بنایا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے سامنے والوں کے عزت نفس کا بھی خیال کریں. آج کل اس وقت بڑا ہی فیشن بنتے جا رہا ہے کہ ہم جو ہے اس کی فوٹوگرافی کرواتے ہیں اور پھر اس کو سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں، اور اس میں نہ بہت سارے خرابیاں ہیں، اس سے بچنا چاہیے بہرحال، اس لیے کہ اس میں عزت نفس بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. اس کا بھی صحیح مستحقین کا بھی معاملہ ایسا ہی ہے. جی جی جیسا آپ بتا رہے ہیں زکوٰۃ دینے والے نمائش کر رہے ہیں، جی 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 مستحقین بھی ہر جگہ جا کے وصول کر رہے ہیں. تو ان میں بھی کچھ خرابیاں ہیں، بالکل اصلاح ہونی چاہیے. بالکل ہونا چاہیے کہ بھئی ہم جو ہے دیکھ کر کے ہی زکوٰۃ دیں. اس لیے کہ بعض مستحقین مستحق بھی نہیں ہوتے، اپنے آپ کو مستحق ظاہر کر کے ہر گھر جاتے ہیں اور پھر جا کر کے جو ہے مستحق نہیں ہوتے، اس کے باوجود بھی زکوٰۃ وصول کر لاتے ہیں. تو اس سے بھی ہمیں تحقیق کر کے دینا چاہیے. اس کی بھی حدیث کے اندر وضاحت کی گئی ہے کہ آپ زکوٰۃ تحقیق کر کے دیں تاکہ آپ کا مال صحیح جگہ پر جائے اور صحیح مصرف میں خرچ ہو. یہ آج کے زمانے میں جو زکوٰۃ کا اجتماعی نظام ہے وہ قائم نہیں ہو سکتا. جی جی تو اس میں کیا وجہ ہے کہ کیا زکوٰۃ کے مستحقین تک صحیح زکوٰۃ نہیں پہنچ رہی ہے، اور اس کا یہ بھی کا نتیجہ اور اثرات ظاہر ہونے چاہیے نہیں ہو رہے ہیں. جی اس میں بھی ہماری بہت بڑی کمزوری ہے اور سستی کہہ لیجیے، اور ہمارے سسٹم کا جو ہے وہ کہہ لیجیے کہ سسٹم ہمارا صحیح نہیں ہے. ورنہ زکوٰۃ تو اجتماعی طور پر ہی وصول کی جانی چاہیے تھی، اور اس کی تقسیم کا سسٹم بھی اجتماعی طور پر ہی رکھا جانا چاہیے تھا. جیسا کہ اسلام کے اندر بیت المال کا جو تصور ملتا ہے وہ تصور اسی لیے ہے. خود سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عہد خلافت ہے ان کا، انہوں نے اس اپنے عہد خلافت میں اس سسٹم کو بہت ہی مضبوط کیا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ بچہ پیدا ہوتے ہی اس کو وظیفہ ملا کرتا تھا. اور آج جو ہے معاملہ یہ ہے کہ جو مستحق ہے وہ محروم ہو جاتا ہے، اور جو مستحق نہیں ہے وہ اپنی جو ہے اس کے ذریعے سے اس کو حاصل کر لیتا ہے. تو اگر اجتماعی نظام جو ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کا، زکوٰۃ کے وصولنے کا، زکوٰۃ کی تقسیم کا طے کیا جاتا ہے، اور مسلم سماج اس کو مل کر کے محلے کے اعتبار سے یا شہر کے اعتبار سے کرتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے اس سوال کے اوپر جو ہے بہت ہی فائدہ ہوگا ملت کا. اور جو مقصد زکوٰۃ ہے کہ زکوٰۃ کا ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے دینے والا زکوٰۃ لینے والا زکوٰۃ دینے والا جو بن جائے، اس کا بڑا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. کہ اگر آپ سسٹم کے ساتھ کریں گے، تحقیق کے ساتھ کریں گے، تو کل تک جو زکوٰۃ لے رہا تھا اگر ایک ترتیب بنا کر کے کیا جائے، بھئی کوئی فیملی ہے، اس فیملی کو ہم آگے بڑھانے کے لیے ایسا سسٹم کریں، اجتماعی نظام، زکوٰۃ کے نظام بنا کر کے، تاکہ وہ سال 2 سال میں اس لائق ہو جائے کہ اب زکوٰۃ نہیں لے رہا، زکوٰۃ دے رہا ہے. یہ محلوں کی سطح پر اگر کیا جائے تو بہت اہم ہوگا. اس سے بہت سارے محلوں کی سطح پر کتنے غربا ہیں، کتنے مستحق ہیں، ان کی ایک فہرست بالکل ترتیب دی جا سکتی ہے، اور اس طرح سے ان کی مدد کی جا سکتی ہے. آج کے زمانے میں بالخصوص ہمارے نوجوان بہت ہی بے روزگار ہیں. ان کی معاشی وسائل مہیا کرنے کے لیے زکوٰۃ کا استعمال ہونا چاہیے. تو آپ کیا کہیں گے کہ ہمارے بہت ضروری ہے بالکل محلے کے سطح پر جو ہے، اس لیے کہ محلے میں ہر ایک کو صحیح خبر رہتی ہے کہ کون بیوہ ہے، کون یتیم ہے، کون یسیر ہے، کون بے روزگار ہے، اور کس کے سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ہے. اگر محلوں میں یہ نظام بنایا جائے، اجتماعی نظام زکوٰۃ کا، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بہتر ہوگا. اس سے ملت کو بھی ترقی ہوگی. اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ زکوٰۃ اپنے صحیح مصرف میں استعمال ہوگا، اور اس کے ذریعے زکوٰۃ لینے والے دھیرے دھیرے کم ہوتے جائیں گے، اور اس سے ہمارے ملت کے اندر جو ہے ایک کہتے ہیں معاشی جو نابرابری وہ بھی کم کی جا سکتی ہے. بعض شہروں کے اندر میں نے سنا کیرلا وغیرہ کے اندر یہ سسٹم بڑا اچھا ہے. اللہ کرے کہ ہمارے اس تاریخی شہر کے اندر بھی ایک کوئی سسٹم ایسا بنایا جائے کہ جس سے ہم، جیسا آپ نے کہا کہ اس وقت بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے جو نوجوان بے روزگار ہیں،
हुकूमती सतह पर नौकरी मिलती नहीं है और प्राइवेट सतह पर भी नौकरियां इस वक्त बहुत महदूद हो गई हैं। तो अगर जो इज्तिमाई ज़कात का निज़ाम रहा, सिस्टम रहा, तो हम जो है उसके ज़रिए से कुछ कारोबार लगा के दे सकते हैं, तो बेरोज़गारी भी ख़त्म होगी और ज़कात का सही मसरफ़ भी इस्तेमाल होगा। तो उसके लिए मैं अपील करूंगा आपके इस टीवी के ज़रिए से, टीवी चैनल के ज़रिए से, कि जो अहले सरवत हज़रात हैं और माशरे के अंदर समाज में असर और रसूख रखते हैं, उनको इसकी तरफ खुसूस का तवज्जो देना चाहिए। इसलिए कि जैसे नमाज की अदायगी के लिए हम एहतमाम करते हैं, मस्जिदों की तामीर का मसला, इसका मसला, ऐसी ज़कात की अदायगी के लिए भी ज़रूरी है कि इसको सही तकसीम होने के लिए इस ताल्लुक़ से भी फ़िक्र करनी चाहिए और इसका नेटवर्क जो है अच्छा होना चाहिए। जैसे नमाज का नेटवर्क अच्छा है, हर महल्ले में लोग मस्जिदों में इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ एक फरीज़े की अदायगी करते हैं, यदि ज़कात के एक फ़रीदा है, इसकी अदायगी के लिए भी एक अच्छा नेटवर्क होना चाहिए ताकि सही मसरफ़ में उसका इस्तेमाल हो सके। ये नौजवानों को रोज़गार न मिलने का नतीजा है कि हमारे बहुत से नौजवान अखलाकी बुराइयों में और जराइम की तरफ बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। तो उन्हें माशी तौर पर मजबूत करने के लिए ज़कात का एक मंसूबा कम 5 साल 10 साल का बनाया जाना चाहिए। बिल्कुल। आप बहुत अच्छा आपने इस सिलसिले में पैगाम दिया। तो आखिर में मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि जो लोग ज़कात नहीं देते हैं तो उनके लिए क्या वईद है, क्या हुक्म है? जो है ज़कात में भी लोग इनकम टैक्स की वजह से चोरी कर जी, जैसा मैंने कहा कि ज़कात जो है इक्वल नमाज के है, जैसे नमाज फ़र्ज़ है ऐसी ज़कात भी फ़र्ज़ है। और उलमा लिखते हैं इस ताल्लुक़ से कि ज़कात, जैसे नमाज 4 की जगह 3 नहीं पढ़ सकते, 4 की जगह 5 नहीं पढ़ सकते, 4 ही पढ़ना है, ऐसी ही जो ज़कात अल्लाह ने फ़र्ज़ की है हमारे मालों के अंदर, जब तक आप मुकम्मल तहक़ीक़ के साथ, मुकम्मल उसको हिसाब के साथ नहीं देंगे, ज़कात अदा नहीं होगी। और इसकी बड़ी सख्त वईद आई है। कुरान कहता है यौम युहमा अलैहा फ़ी नारि जहन्नम फ़तक़वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम, कि वो माल कल क़यामत के दिन जो है आग में तपाया जाएगा और तपा करके जो है उनके जिस्मों को दागा जाएगा और कहा जाएगा ये वो माल है जिसको तुमने जमा के रखा है। इसलिए अल्लाह कहता है कि माल मेरा दिया हुआ है, इसमें जिनका हक़ है वो हक़ निकाल दो, वरना इसके लिए तुम्हारी बड़ी सख्त सज़ा है। और एक हदीस अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक हदीस है कि अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन इसको जो है एक जहरीले सांप की शक्ल देगा और उसके ज़रिए से उसको सज़ा दी जाएगी ज़कात न देने वाले की। इसलिए कि बहुत बड़ा फरीज़ा है और इस्लाम की बुनियादों में से तीसरी बुनियाद है, तीसरा पिलर, इसको पिलर ऑफ इस्लाम कहा गया है तीसरा। इसलिए इसकी सख्त वईद, इसकी फजीलत भी बहुत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन खुश होता है। और दूसरे जो है माल के जो है हलाक होने से और बर्बाद होने से अल्लाह बचाता है ज़कात देने वालों को। ऐसी जो लोग ज़कात नहीं देते, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके माल को तबाही बर्बादी की तरफ भी ले जाता है। हमको एहसास भले ना हो बीमारियों के अंदर, एक्सीडेंट के अंदर वगैरह, तो हमारी ये ड्यूटी है, हमें चाहिए कि हम उन वईदों को सामने रखें जो कुरान में कहा गया कि कल क़यामत के दिन हमारा ये माल जो है आग में तपाया जाएगा और उसके ज़रिए से उनके जिस्मों को दागा जाएगा। तो जाहिर सी बात है अल्लाह ने दिया है तो अल्लाह ने जो ड्यूटी इसमें लगाई है, जो फरीज़ा है, उसको अदा करें ताकि अल्लाह भी खुश हो और हम कल आखिरत में रिसवाई से और ज़िल्लत से बच जाएँ। मौलाना, आज ज़कात के मसाइल पर बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही थी। आपने दौरान गुफ्तगू फरमाया कि अगर ज़कात से ही अदा की जाए तो ज़कात लेने वाले की तादाद कम हो जाएगी। हम पढ़ते हैं कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ के दौर में ज़कात लेने वाले कोई मौजूद नहीं, तो ज़कात के पैसों से परिंदों को गेहूँ डाला गया। तो वैसा दौर फिर हम में आ सकता है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि इस सिलसिले में मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के साथ कोशिश की जाए। मौलाना जावेद आलम क़ासिम साहब के हम बेहद शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने आज ज़कात जैसे मौजू पर बहुत ही मालूमाती गुफ्तगू के लिए हमें वक्त दिया। हम मौलाना के बेहद शुक्रगुज़ार हैं। इसी के साथ ही प्रोग्राम यहाँ इख्तिताम पज़ीर होता है। अल्लाह हाफ़िज़।